پلیز دروازہ کھول دیں، بہت ٹھنڈ ہے، ہم مر جائیں گے۔ وہ بیرونی دروازہ پیٹتی اندر بیٹھے بے حس لوگوں سے گویا تھی، جو سوات کی کڑکتی سردی میں اسے بغیر چادر کے باہر نکال کر خود اندر گرم ماحول میں پرسکون تھے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا اور وہ یتیم لڑکی بنا چادر کے انتہائی سردی میں کھڑی دروازہ مسلسل بجاتے ان سے فریادیں کر رہی تھی کہ اچانک اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس کر دلاویز نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو آنکھیں منظر پر ساکت ہو گئی۔ حاجی خان زادہ 4 سال بعد اس کے سامنے تھا، جو نکاح کی رات اپنا حق وصول کر کے اگلے دن بیرون ملک چلا گیا تھا، جس کے بعد وہ اس کے گھر والوں کی ٹھوکروں پر جی رہی تھی۔ حاجی، تم پر مجھے سب سے زیادہ یقین ہے اور میں جاتے ہوئے اسے کسی ایسے انسان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جس پر مجھے سب سے زیادہ یقین ہو۔ ہسپتال کے سرد کمرے میں اس کے جذبات بھی سرد ہو چکے تھے۔ اس کی ماں نے بے ساختہ پہلو بدلا، وہ جانتی تھی یہاں پر کیا بات ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی اور کچھ اندازہ تو حاجی کو بھی تھا، مگر جسے اندازہ نہیں تھا وہ تھی دلاویز۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جاتا ہوا آخری سانس لیتا وہ شخص اس کا باپ تھا۔ ماں کو گزرے کئی برس ہو چکے تھے، اس کی کل کائنات وہ باپ ہی تھا۔ میں نے 17 سال اس کو ماں کے بنا کس طرح پالا ہے، میں جانتا ہوں۔ جس کی حفاظت کرنا اور پالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ حاجی، یہ میری جان کا سب سے زیادہ عزیز ترین حصہ ہے، انہوں نے نم آنکھوں سے بیٹی کو دیکھتے کہا تھا، جو چپ چاپ پلکیں جھکائے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز اب جواب دے چکے تھے، جگر کا وہ عارضی مسئلہ اب ان کا وہ خواب پورا کرنے جا رہا تھا جو کئی برس سے وہ دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی جان عزیز بیوی سے ملنا چاہتے تھے اور بقول دلاویز کہ وہ اس کی ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ دلاویز اکثر کہتی تھی، بابا، آپ کو جتنی محبت ماما سے ہے اتنی محبت ہم سے نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں سے ان کی محبت کی شراکت داری برداشت نہیں کرتی تھی۔ ماں کی محبت تو اس نے دیکھی ہی نہیں تھی، لیکن وہ اپنی ماں کی اس قربانی کے لیے احسان مند تھی۔ اس کی ماں نے اسے پیدا کرتے اپنی جان گنوا دی تھی، کیا یہ احسان کم تھا؟ مگر محبت جو اس کے باپ سے تھی وہ دنیا میں کسی سے بھی نہیں تھی۔ وہ صرف باپ ہی اس کا دوست تھا، اس کا خاندان، اس کا بھائی اور اس کا غم گسار تھے۔ پچھلے کئی سالوں سے ان کا جگر کام کرنا چھوڑ چکا تھا اور اب جگر ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی آپریشن کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اگلے 48 گھنٹے خطرناک بتائے تھے اور صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ان 48 گھنٹوں میں کسی بھی وقت ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ زندگی کی کوئی امید باقی نہیں تھی اور وہ جانتے تھے کہ کل کا سورج وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں دیکھ سکیں گے۔ بیٹی جانتی تھی کہ وہ یتیم ہونے والی ہے اور اس کے باپ کو فوراً اس کے لیے سہارا چاہیے تھا۔ عمر کم تھی اور وقت بھی، کوئی ایسا انسان جو اس کے لیے قابل اعتبار ہو۔ اور حاجی کا ہاتھ تھام کر اب اعتبار سے کہہ رہے تھے، مان سے کہہ رہے تھے۔ خان نے بے یقینی سے ہاتھ کھینچنے چاہے، لیکن جب چچا کے سرہانے کھڑے باپ کی آنکھوں میں دیکھا تو ان میں نکلتے شعلے اسے ساکت کر گئے۔ یعنی وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، انکار کی گنجائش نہیں تھی، ناممکن۔ وہ کسی اور سے منسوب تھا اور وہ اسی حویلی میں رہتی تھی۔ اس کی پسند، اس کی کمٹمنٹ، سب بیکار تھا، کسی نے مرضی تک نہیں پوچھی تھی۔ تم بالکل فکر مت کرو، حاجی اس نکاح سے انکار نہیں کرے گا۔ انکار کی گنجائش نکلتی ہی نہیں تھی، وہ اس کے چچا زاد ہے اور اس وقت حاجی کا فرض ہے کہ وہ اپنے چچا کا سہارا بنے۔ حاجی آج سے تمہارا بیٹا ہے اور نکاح ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ وہ جانتے تھے بھائی کے پاس مہلت ختم ہو چکی ہے، روح کو پرواز کرنے کی جلدی تھی۔ وہ جاتے ہوئے انسان کی جولی خالی دامن نہیں بھیج سکتے تھے، وہ اپنی اکلوتی بھتیجی کو بے سہارا نہیں کر سکتے تھے۔ حویلی والوں کے دل اور قانون سخت ہوا کرتے ہیں۔ وہ اس نازک لڑکی کو بھی جانتے تھے کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی مگر اپنا دکھ کسی سے بیان نہیں کرے گی، اور اسی طرح کسی دن حویلی کے کسی کمرے سے اس کی لاش برآمد ہوگی۔ سوات کے خانزادے اپنے حسن اور تباہیوں کے لیے مشہور تھے اور آج ایک خانزادی کے نصیب میں حاجی نام کی تباہی لکھی جا رہی تھی۔ مگر حاجی کا دل ہمیشہ سے اس لڑکی کے لیے نرم تھا، انہیں اپنے فیصلے پر یقین تھا، وہ خوش رہے گی۔ ہاں، وہ ان کا بیٹا تھا، کمپرومائز کر لے گا اور کبھی کسی دن محبت بھی امید تھی، وہ سب سمیٹ لے گا۔
حاذق نے شعلہ لپکتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا کہ وہ انکار کر دے، مگر وہ نظر چرا گئی اور اپنے باپ کو انکار نہیں کر سکتی تھی، پھر چاہے اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک ہوتا۔ وہاں ہر شخص ایک شخص کی وجہ سے خاموش تھا، اور وہ تھے حاذق خانزادہ کے والد مجاہد خان۔ مجال تھی جو کوئی ان کے آگے اونچی آواز میں بات بھی کر جائے۔ ان کا روب ہی ایسا تھا، اور کچھ اب حاذق کی ماں کے دل میں لالچ بھی آ چکی تھی۔ دلاویز باپ کے حصے کی ساری جائیداد کی مالک تھی، اور وہ جائیداد اب حاذق خانزادہ کو ملے گی، اور وہ آسانی سے سب ان کے بیٹے کو ملتی۔ پانچوں انگلیاں گھی اور سر کڑاہی میں تھا۔ اس کے سر پر نہ ماں ہوگی نہ باپ، تو کس سے وہ شکایت کرتی؟ پڑی رہتی کسی کونے میں، اور ان کا بیٹا اپنی مرضی کر دیا سے شادی بھی کر لیتا۔ وہ دل ہی دل میں خوف کو تسلی دے رہی تھی، مگر اس کے حسن سے خائف بھی ہو رہی تھی۔ وہ غیر معمولی حسن کی مالک تھی، اتنی کہ رد کیے جانے کے قابل نہیں تھی۔ ابھی تو کم عمر تھی، لیکن جب حاذق کے حقوق پورے کرنے کی عمر تک پہنچتی، تب تک تباہی مچانے کا سامان بن جاتی۔ حاذق آسٹریلیا جانا چاہتا تھا، اور وہ کئی مہینوں سے اس کا یہ مطالبہ ٹال رہی تھی۔ وہ اسے وہاں پر گوریوں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتی تھی، مگر اب وہ اس نکاح کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دے گی۔ وہ اسے نہیں روکیں گی کبھی بھی، اور پھر وہ اس لڑکی کا بہترین علاج کریں گی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا۔ نکاح ہو گیا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، باپ کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ انہوں نے اسے دلاسا دیا، میں نے تمہارے لیے بہترین مرد چنا ہے، اور وہ بہت اچھا انسان ہے، اور وہ انسان اچھا ہے۔ وہ واقعی جانتی تھی کہ وہ رحم دل تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، مگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھا۔ وجہ عمروں کا فرق تھا۔ وہ اس وقت 17 سال کی تھی، اور وہ 27 سال کا تھا۔ وہ نابالغ تھی، مگر وہ ایک مکمل مرد تھا۔ اب تم گھر جاؤ، آرام کرو، میں بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا، انہوں نے کہا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ حاذق نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک امچور بچی سے اس کا نکاح کروا دیا گیا تھا، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ لڑکیوں کا اس وقت رات کو ہاسپٹل میں رکنا درست نہیں ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے پاس چند گھنٹے ہیں۔ یہ رات یا صرف کل کا دن تھا، کوئی نہیں جانتا تھا اگلے 1 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے، یا اگلے دن کیا ہونے والا ہے۔ بستر پہ لیٹا وہ وجود اب بے فکر ہو گیا تھا، مگر وہ اس وقت کو سمیٹ لینا چاہتی تھی جو زندگی میں جلدی سے گزر رہا تھا۔ ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، بالکل نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی گھر جائیں گے، پھر چاہے اللہ میاں کوئی بھی فیصلہ کرے، ہم صبر کر لیں گے۔ آپ کی بہت بہادر بیٹی ہے، ہماری فکر نہ کریں، مگر ہمیں اتنی جلدی خود سے الگ نہ کریں۔ بابا سائیں، اس نے یقین دلایا اور منت کی تھی، وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ تم میری بہت صابر بیٹی ہو، مجھے منع مت کرو، نافرمانی کرو گی تو خفا ہو جاؤں گا۔ بات مانو، شوہر کے ساتھ گھر جاؤ، اپنی نئی زندگی شروع کرو، انہوں نے نرمی سے کہا اور اس کے دونوں ہاتھ چومے۔ خان کو اشارے سے پاس بلا کر کہا، اسے لے جاؤ اور خود بھی چلے جاؤ، آج سے یہ تمہاری ہوئی، اس کا حال اور مستقبل اللہ کے بعد تمہارے حوالے۔ وہ 10 سال بڑا تھا، ہر پہلو سمجھنے کے باوجود اس لڑکی پر خفا تھا۔ 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے نکاح کو، اور وہ کزن اور دوست سے شوہر بن گیا تھا، اس کے تمام اختیارات کا مالک۔ کاش عمروں میں اتنا فرق نہ ہوتا، کاش وہ پہلے سے کمٹمنٹ شدہ نہ ہوتا۔ اس کی اس حرکت پر حاذق کی ماں ذکیہ خانم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اکیلے دونوں گھر جائیں گے، اور اب محرم بن کر جا رہے ہیں؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر ان کے درمیان کچھ ہوا تو؟ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر منع کیا۔ ایسے کیسے؟ حاذق گھر چلا جائے، یہاں رکے گا، اس کا حق بنتا ہے کہ بیٹا بن گیا ہے تو فرض بھی نبھائے۔ وہ میٹھی چھری تھی، مگر مجاہد خان نے انہیں سخت نظروں سے دیکھا، اور وہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ دلاویز کو گھر لے جاؤں گی، انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر دیور کو دلاسا دیا، جبکہ مجاہد صاحب نے فوراً ٹوک دیا، ان دونوں کو جانے دو، اپنے بھائی کے پاس آج کی رات میں رکوں گا، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور تم گھر چلو اور حاذق کا کمرہ صاف کرواؤ۔ دلاویز کی ضرورت کی ہر چیز اس کے کمرے میں موجود ہونی چاہیے، ہر وہ چیز جو تم نے حاذق کے لیے بنوائی تھی، اب اس کمرے میں رکھنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ دلاویز بغیر حاذق کے حویلی کے دوسرے حصے میں رہے۔
اسے وہ عزت اور وہ مقام دو جو اس گھر کی چھوٹی بہو کا ہونا چاہیے، مجاہد خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ حاذق نے ایک خفا نظر باپ پر ڈالی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بچہ تو نہیں تھا جو ان کی بات نہیں سمجھ رہا تھا۔ اشارے سے انہیں باہر بلایا۔ بستر پہ لیٹے وجود نے بے چینی سے بھائی کی طرف دیکھا، جنہوں نے دلاویز کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیا۔ تم اسے لے کے چلو، حاذق کو جو بات کرنی ہے وہ عابد کے سامنے ہوگی۔ اس کا جو رشتہ مجھ سے ہے وہ اب عابد سے بھی ہے۔ وہ اس کا بیٹا بھی ہے اور اس کے سامنے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی بات سب کے سامنے کہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی بھی کوئی ضروری بات ہے کہ تم لوگوں کا یہاں رکنا ضروری ہے۔ انہوں نے فوراً کہا۔ ان کے بھاری کندھوں کا دباؤ تھا یا پھر ان کا رعب؟ دل آویز کھڑی ہو گئی۔ دل ایک لمحے کو بھی باپ کے سائے سے جدا ہونے کا نہیں چاہ رہا تھا۔ کل تم دوبارہ آ جانا، جہاں اتنے دن عابد نے سروائیو کیا ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کل تک کوئی معجزہ بھی کرے گا۔ انہوں نے دل آویز کے سر پر ہونٹ رکھے تھے، اس کا سر ایک سیکنڈ کے لیے سینے سے لگا کر تھپکا تھا، ساتھ ہی اپنی بیوی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا تھا۔ یہ تمہاری بیٹی ہے، اسے بہو سمجھنے کی غلطی بھی مت کرنا، اور اس کی حق تلفی کے بارے میں تو کبھی مت سوچنا، انہوں نے بڑے سخت لہجے میں کہا تھا۔ بستر پر لیٹے وجود کی رگوں میں زندگی کی لہریں دوڑنے لگی تھیں، یوں جیسے موت کو شکست دے کر اس کی خوشیاں دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ باپ اور بیٹی خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ واپس پلٹی۔ اس نے جھک کر باپ کے ماتھے پر لب رکھے، پھر ان کے دونوں ہاتھ چومے۔ باپ نے بیٹی کے ہاتھ چومے۔ حاذق نے دل گرفتی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اسے بہت زیادہ عزیز تھی، مگر اس طرح سے نہیں۔ وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ شروع سے اسے عزیز تھی، مگر وہ اب اس کی تکلیف کی وجہ بن رہی تھی۔ اچھا، وہ اس سے بات کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے گی۔ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی، وہ اسے کسی اچھے مرد کے حوالے کرے گا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی بات مانتی آئی تھی، اس کی عزت کرتی آئی تھی، وہ مان جائے گی۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی، بھاڑ میں جائے ساری دنیا، وہ اس کے لیے بہت اچھا مرد تلاش کرے گا، فیصلہ کن لہجے میں سوچا تھا۔ وہ باہر نکل گئی، بار بار پلٹ کر وہ باپ کو دیکھتی۔ حاذق نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس نے ایک نظر حاذق کو دیکھا، اور پھر بند ہوتے ہوئے دروازے کو، اور پھر حاذق نے اس کا نظر چرانا دیکھا، اور وہ اس سے نظر چرا رہی تھی، حالانکہ وہ کبھی اس سے نظر نہیں چراتی تھی۔ یہ شاید اس نکاح کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، یا پھر وہ بھی اس سے شرمندہ تھی۔ اچھا ہے وہ شرمندہ ہے، اسے پتہ چلے یہ سب غلط ہوا ہے۔ ایک دفعہ چچا ٹھیک ہو جاتے اور پھر وہ اس معاملے سے نکل آتا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ سینے پر بازو باندھے باپ کی طرف پلٹا۔ اور مجھ سے بہت چھوٹی ہے، صاف گوئی سے کہا گیا، بنا تمہید باندھے۔ وہ منہ پھٹ اور بے باک تھا۔ سب جانتے تھے۔ باپ نے بات رد کی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری ماں بھی مجھ سے 15 سال چھوٹی تھی، اب مجھ سے بہلے بوڑھی ہو رہی ہے۔ مرد ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ اس بار احتجاج واضح تھا۔ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ میں اور وہ بالکل بچی ہے، میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ اسے میرے کمرے میں رکنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ میں کہاں تک خود کو فرشتہ ثابت کروں گا؟ مجھے کچھ وقت دیں، وہ نابالغ ہے، اسے بھی وقت دیں۔ اس نے مٹھیاں ضبط سے بند کر کے کہا۔ مجھے تم پر یقین ہے، باپ سے پہلے چچا نے کہا تھا۔ اعتراض رد ہوا۔ اسے فرشتہ سمجھ لیا گیا، اور شوہر سے زیادہ اپنی بیوی کے احساسات اور جذبات کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ تمہاری دسترس میں ہے، اسے آبگینہ سمجھ کر سمیٹ لینا، اسے توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ حاذق، میری بیٹی بہت نازک ہے، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ کاش میرے پاس کوئی اور آپشن ہوتا تو میں تمہیں تنگ نہیں کرتا۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو بڑے بھائی نے فوراً بات کو مکمل کیا۔ وہ تب بھی تمہیں ہی چنتا، کیونکہ یہ فیصلہ اس نے نہیں، میں نے کیا ہے۔ انکشاف اس کے پیروں کی زنجیر بنا تھا۔ وہ احتجاج کرتا بھی تو کس سے؟ جنہوں نے وہ فیصلہ خود کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی سہارا تلاش کروں۔ میرے لیے تم سے بہتر آپشن نہیں تھا۔ میں نے تمہارا نام اس کے سامنے رکھ دیا، اور یہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایکسپٹ کر لیا۔ وہ ایک جتاتی نظر اس پر ڈال رہے تھے۔ وہ تم سے کئی زیادہ سمجھدار ہے، اسے بچی سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ ہاں، جسمانی طور پر بچی ہے، اس لیے اسے نقصان دینے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ اس کے ساتھ ویسے ہی رہو جیسے پہلے تھے، اس کی ہر فرمائش پوری کرنا جیسے کرتے رہے ہو۔ چھپ کر آدھی رات باہر لے جاتے تھے۔ اب محرم ہو تو چھپنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اجازت بھی مت لینا۔ وہاں احسان کیا جا رہا تھا۔ مجاہد خان نے بیٹے کے کندھوں پر اب دباؤ ڈالا تھا، دل پر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اس کے ساتھ زبردستی مت کریں بھائی صاحب، اسے وقت لینے دیں۔
تب تک دلاویز اپنی نانوں کے گھر رہ لے گی۔ انہوں نے ٹوک دیا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کا رد کیا جانا دیکھ رہے تھے۔ میں اسے رد نہیں کر رہا چچا جان، وہ واقعی بہت سمجھدار اور اچھی لڑکی ہے، لیکن ہم دونوں میں عمروں کا بہت فرق ہے، آپ سمجھ نہیں رہے، وہ مجھے برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں اس کے ساتھ اس کمرے میں فرشتہ بن کر نہیں رک سکتا۔ مجھے انسان ہی سمجھے، خدا کے لیے میں ظالم بنا تو آپ لوگوں کے حصے میں بھی وہ گناہ آئے گا۔ اس نے کندھوں کے بار کو بڑے ہٹا کر چچا کے ہاتھوں کو پکڑا تھا، یوں جیسے التجا کی ہو یا پھر ان کے دل میں ڈر ڈالنا چاہتا ہو۔ باپ نے بھی بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ کتنا بے شرم بیٹا تھا، کاش ہاتھ میں چلو بھر پانی بھرتا تو اسے ڈوبنے کو دیتے۔ بستر پر موجود وجود کی آنکھوں میں مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ میری بیٹی کے حاذق، اسے محبت سے چھونا، نرمی سے برتنا، وہ سب برداشت کر لے گی۔ اور وہ میری دوست ہے، میں جانتا ہوں اس کے جذبات، میں نے اسے وہی دیا ہے جو اسے چاہیے تھا۔ وہ تمہارے علاوہ اپنے اوپر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے زیر لب بڑبڑا کر کہا تھا اور پھر حاذق کے کانوں میں انکشاف انڈیل کر اس کا چہرہ دیکھا۔ مجاہد خان نے دانت پیستے تھے، وہ مزید یہ گفتگو نہیں سن سکتے تھے مگر مجبور تھے۔ میں اسے چھونا حرام سمجھتا ہوں، میں اسے حرام کر لوں گا، میں اس سے اس کی یہ خوشی چھین لوں گا، زرد چہرے کے ساتھ کہا حاذق۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے تھے، مجاہد خان نے آگے بڑھ کر تھام لیے تھے۔ مشینوں کی ٹک ٹک تیز ہوئی تھی، حاذق کا سانس اٹکا تھا۔ مجاہد نے ڈاکٹر کو بلایا۔ حاذق وعدہ کرو تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، وہ پوچھ رہے تھے۔ وہ پتھر ہو گیا تھا، آنکھوں میں نمی چھائی۔ مگر میری کمٹمنٹ آخری بار مردہ احتجاج عابد خان کی جان لے گیا تھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ حاذق بستر پہ لیٹے وجود کے پاس کھڑے شل وجود کی طرح تھا۔ وہ اس رات مجاہد خان دل آویز سے کیا وعدہ پورا نہیں کر پائے تھے۔ مشینوں کی آواز ساکت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے آکسیجن ماسک اتار کر پیروں کے انگوٹھے باندھ دیے، چہرے پر ہاتھ پھیرتے کپڑا ڈال دیا۔ دل آویز یتیم ہو گئی تھی۔ عابد خان اپنی بیوی کے ملنے گئے تھے۔ دل آویز کی نظروں میں باپ کی سب سے بڑی خواہش مکمل ہو گئی تھی۔ دل آویز ان کے سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ ہم نے آپ سے کہا تھا ہمیں مت بھیجیں، ہمیں مت جانے دیں۔ وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ ہمیں اپنی دل آویز کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ دل جانتی تھی وہ چلے گئے ہیں اور وہ اس طرح کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ ممی بھی دل کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، یتیم ہونے سے پہلے یتیم کر دیا جانا کوئی دل آویز سے پوچھتا۔ دل کو اس رات نانو اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی اور پھر ممی جب گھر گئی تو اپنے پیروں پر چل کے نہیں، اس منحوس گاڑی میں آئی تھی اور بابا بھی اسی منحوس گاڑی میں آئے ہیں۔ وہ ایمبولینس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کا چیخنا چلانا وجود حاذق کے حوالے کیا تھا، جس نے اب اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔ اس لڑکی کے جذباتی پن نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ وہ اپنے سے کتنے بڑے لڑکے سے محبت کرتی تھی اور اس نے یہ بات اتنے دھڑلے سے اپنے باپ سے بھی کہہ دی تھی، اور اس کے باپ نے اسے کیا سمجھا تھا؟ کوئی بکاؤ یا بیکار مال جو اپنی بیٹی کے حوالے کر گیا تھا۔ اسے نفرت ہو رہی تھی، شدید نفرت۔ جنازہ اٹھ گیا، وہ روتی رہی، چلاتی رہی، تکلیف میں تھی، صدمے سے بار بار بے ہوش ہوتی، جاگتی سوتی۔ اب اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ کون حاذق، کون دل آویز؟ وہ تو صرف مر جانے والے کے لیے رو رہی تھی، وہی اس کا کل سہارا تھا۔ حاذق اس کا نعم البدل تھا یا نہیں، یہ فیصلہ ابھی وقت نے کرنا تھا۔ کفن دفن اور تمام انتظامات نے اسے تھکا کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال وہ اس مسئلے کو کل دیکھے گا یا پھر کسی اور دن۔ وہ دل آویز کا دکھ سمجھتا تھا، اس لیے اپنے دکھ کو تھپک کر سلا دیا اور اسے وقت دیا، وہ ذرا سنبھل جائے تب وہ اس سے بات کرے گا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی بات مانتی تھی اور اب بھی مانے گی، اس نے خود کو تسلی دی۔ جب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے اپنے کمرے سے اپنے باپ کو نکلتے دیکھا۔ یکدم قدم جیسے سست ہو گئے۔ وہ اسے دیکھ کر ہینڈل کو نرمی سے گھماتے باہر ہی رک گیا۔ بہت زیادہ رو رہی ہے، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ حاذق، میں نے ایک مرتے ہوئے شخص سے وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ آج کا نہیں، کئی سالوں پہلے اس کی ماں سے بھی کیا تھا۔ اس رات اسپتال میں اس نے اسے میرے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اپنی بیٹی کو مجھ سے لے جائے گی، اور اگر وہ نہ آئی تو بھی میں اس کا خیال رکھوں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، لیکن اس رات میں جانتا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گی، اسی لیے میں نے اس بچی کو اس کی نانی کے حوالے کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے خاندان کا خون ہے۔
इसे जल्द या बदेर हमारे पास आना है। 5 साल तक वो इनके पास रही थी और इन 5 सालों में मैंने अपने भाई को बेचैन देखा। उसके आने के बाद वो काफ़ी हद तक सँभला। इसे देखकर बामुश्किल ही सही मगर उसने जीना शुरू कर दिया था। वो ज़िंदगी की तरफ लौट रहा था अगर इसे जिगर ना हराता। अगर जिगर की बीमारी ना होती तो शायद वो बच जाता। मैं नहीं चाहता कि उसके जिगर के टुकड़े को कोई तोड़ डाले। उसने ज़िंदगी में बहुत दुःख झेले हैं। अगर इसे मज़ीद कोई दुःख या दिया तो तुम्हारा और मेरा ताल्लुक भी ख़त्म हो जाएगा। शानों पर दबाव डालते उन्होंने तहक्कुम से कहा था। उसने दाँत पर दाँत जमाकर सारी बात सुनी। आप मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला इस तरह नहीं कर सकते। और वो उस वक़्त मुझे अपने कमरे में नहीं चाहिए, हरगिज़ भी नहीं। उसने सख्ती से कहा, तुम जाओगे, उससे नरमी से बात करोगे, उसे समेटोगे और उसे उसका हक़ भी दोगे। वरना कल सुबह कानून के कागज़ों में तुम यहाँ से निकाल दिए जाओगे। तुम इसे बीवी नहीं मानोगे तो मैं हल्फ़िया बयान दूँगा। तुम्हें अपने नाम, ख़ानदान और जायदाद से आग का बेटे और भी हैं मगर आबिद मेरा लाडला भाई था। उसकी निशानी सिर्फ़ एक ही है। उन्होंने उसके उलझे हुए बालों को दुरुस्त किया और उलझ तो वो खुद भी गया था। वो उसे यूँ ही छोड़कर चले गए थे। वो अपने कमरे की दीवार के साथ खड़ा पूरे कद से जैसे गिरने को बेताब था। उसने मुश्किल से हैंडल पर हाथ रखा। अंदर बैठी औरत उसके लिए क़यामत बन चुकी थी। वो इसे छोड़ नहीं सकता था और वो उसके साथ रहना नहीं चाहता था। लेकिन वो इसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो चुकी थी और वो अंदर गया तो वो उसके बेड पर कितने इस्तेहकाक से बैठी थी। इसे देखकर फ़ौरन खड़ी हो गई, उँगलियाँ आपस में मरोड़ने लगी, जैसे अपनी पोज़ीशन समझने की कोशिश कर रही हो। चंद लम्हे वो यूँ ही देखता रहा, फिर मुठियाँ भींचकर बोला, "शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने से 10 साल बड़े मर्द पर नज़र रखे हुए हो। बच्ची हो, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज़ तो किया होता। और अगर तुमसे गलती हो गई थी तो अपने बाप को बताने की क्या ज़रूरत थी? तुमने ना सिर्फ़ उनसे कहा बल्कि मेरे बाप के सामने भी। मुझे तो शर्म आती है कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी औरत शामिल हो चुकी है जिसको मेरी नरमी से बात करना, मेरा तर्ज़ खाना गलतफ़हमी में मुब्तला कर गया। वो लफ्ज़ों से इसे तोड़ रहा था। वो मुँह खोलकर कुछ कहना चाहती थी, आँखों से आँसू टूट-टूट कर गिर रहे थे। वो सुर्ख़ आँखों से इसे घूर रहा था। कहो कि ये सब झूठ है। मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि तुमने मेरी नरमी को गलतफ़हमी नहीं समझा था। और वो अब उसके शाने झंझोड़ रहा था। वो कहना चाहती थी कि उसने नहीं समझा था, वो बस इसके लिए ख़ास था। उसने ये बात बाप से कही थी। मोहब्बत उन्होंने खुद तलाश कर ली थी, मगर अना आड़े आ गई। हठ धर्मी से कह दिया, हाँ, समझा हमने गलत और अब हमारा हक़ है, आप हमारे में हैं करते हैं मोहब्बत, कोई जुर्म नहीं किया। अब वो भी इसकी तरह चिल्लाई। वो कितनी ही देर बेयकीनी भरी नज़रों से इसे देखता रहा। हक़ की बात मत करो। तुम्हें मैं बताऊँ मेरा हक़ क्या है? आप हमें छू नहीं सकते। हम अभी इस ताल्लुक को नहीं सह सकते। वो डर कर पीछे हटी। अभी तो तुमने कहा था मुझ पर तुम्हारा हक़ सबसे ज़्यादा है। हाज़िक मोहब्बत को रुसवा मत करें। तुम मोहब्बत की बात मत करो दिलावेश। तुमने दोस्ती का खून किया है। अपनी और मेरी उम्र का लिहाज़ करती। मोहब्बत उम्र नहीं देखती, ना ही की जाती है। ये हो गई हमें भी, लेकिन गलत इंसान से हुई। वो लड़ते कदमों से पीछे हट रही थी। वो इंतकाम लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। हम पर रहम करें हाज़िक। हम आपकी दोस्ती हैं दिलावेश। 17 साला यतीम लड़की का नन्हा दिल काँप उठा था। वो उसकी कलाई थाम कर इसे करीब खींच चुका था, इतना कि उसकी नाजुक हड्डियाँ उसकी गिरफ्त में चटक गई। कमर लगता था टूट गई हो। दिलावेज़ ख़ानम, काश तुमने रहम किया होता और अपनी ये ज़ुबान बंद रखी होती। मगर क्या है ना, मुझ पर बड़ा प्रेशर है कि तुम्हें हक़ देकर तुम्हारा दिल खुद से लगा लूँ। मैं वही कर रहा हूँ। वो उसकी गर्दन पर शफ़ाक़ियत के निशान छोड़ता बोला। वो काँप रही थी, डर रही थी। चंद घंटे पहले यतीम हुई थी, अब अपने ही मर्द की शफ़ाक़ियत का निशाना बन रही थी। हाज़िक को तरस नहीं आ रहा था। उसने बमुश्किल उसे दूर करते धक्का दिया, भागने की कोशिश की, तो उसने पकड़ कर दोबारा दबोच लिया। इस बार इसके होंठों पर झुका था। दुपट्टा गिर गया था, बाल बिखर गए थे। वो थर-थर काँप रही थी और रो रही थी। अगर होश में होती तो देखती वो बदला भी किस नरमी से ले रहा है। गिरफ्त कमर पर सख्त थी मगर होंठों पर इंतहाई नरम। वो चाह कर भी इस पर जुल्म नहीं कर पा रहा था। दिलावेज़ ने इसके सीने पर नाख़ून गाड़े, मत करो, मुझ जानवर बनना नहीं देख पाओगी। आप भी हमसे दूर रहें हाज़िक, हमें आपके वजूद से नफ़रत हो रही है। आप आख़िरी मर्द भी हों, तब भी दिल आपको रद्द करेगी। उसने हाज़िक को झटकते कहा था। अब देर हो चुकी है डार्लिंग, हाज़िक ही पहला है और वही आख़िरी। मैं अपनी औरत अब किसी को नहीं दूँगा। हाँ, अपनी कमिटमेंट भी पूरी करूँगा। वो भी यहाँ आएगी। अपना दिल जल रहा था, उसका भी जलाकर ख़ाक किया। दिलावेज़ ने थूक दिया। हमसे दूर रहो वहशी जानवर, उसने दुत्कारा। हाज़िक ने चेहरा साफ़ किया, बेयकीनी से उसे देखा। अना मर्दानगी सब हावी हुआ, अपना नुकसान याद आया। अब नरमी नहीं बरतेगा
وہ اس قابل نہیں تھی، اس نے ایک ہی وار میں اس کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ بیڈ پر گری، اپنی سادہ قمیض اتار کر دور اچھال دی، اس کی کلائیاں پکڑ کر ان پر دباؤ ڈالا۔ اس نے حاجی کے بازو پر کاٹا، جواباً زوردار تھپڑ مارا۔ وہ اسے بے آبرو کر رہا تھا، ہر احتجاج پر اسے دوبارہ تھپڑ مارتا۔ ہر طرح سے کوشش کی، مارا جپٹا، گالم گلوچ، ہر احتجاج کیا، مگر وہ مرد تھا 27 سالہ، وہ 17 برس کی نازک کلی۔ اس نے بے یقینی سے حاجک کی طرف دیکھا تھا، وہ بچی تھی، اس طرح نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ بہت کمزور تھی اور اس وقت اسے اس کے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ اس کے وجود کی اس طرح کرچیاں نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمراز تھا، دوست تھا، اسے سمیٹ کر نرمی سے سارے حق لیتا تو اس کے دکھ چن لیے جاتے۔ زخم اس قدر گہرے تھے نہ ہوتے، اس نے نرمی محسوس نہیں کی، وہ اب سختی سہ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن وہ مرد تھا، اپنی انا کے زیر اثر اسے توڑتا چلا گیا، اس طرح کہ پھر کبھی خود بھی شاید وہ اس وجود کو سمیٹ سکے۔ اس کے جسم پر پہنے کپڑوں کے ساتھ روح کو بھی ادھیڑ ڈالا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلاتی تھی، یہاں تک کہ رات کے آخری پہر وہ بے دم ہو گئی۔ اس نے مذمت کرنی چھوڑ دی تھی اور اس کی مزاحمت کے دم توڑتے ہی حاذق نے اس کی سانس چیک کی تھی، جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دل چاہا اس کے چہرے پر تکیہ رکھ کر اس کا باقی چلتا سانس بھی روک دے۔ اس کے وجود پر ایک اور کٹیلی نگاہ ڈال کر اس نے الماری کے دراز چیک کیے تھے۔ اپنا پاسپورٹ، ویزا، سارا کچھ برآمد کرتے ہوئے اس نے اپنی ضروری کاغذات بیگ میں ڈالے، چند کپڑے بھی اس میں ڈالے تھے اور مزید اس کی طرف دیکھے بنا کمرے سے نکل گیا تھا۔ حق دینے کی بات ہوئی تھی، اس نے دے دیا تھا۔ اب اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جانتا تھا اگر وہ ایک اور نگاہ اس کے وجود پر ڈالے گا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ اس کے آنسو پلکوں سے پھسل کر گالوں پر جم چکے تھے، کاجل بہہ کر ظلم کی لکیریں کھینچ چکا تھا۔ ہاتھوں کی ٹوٹی چوڑیاں زخم اور ادھیڑ گیا بدن کلی سے اجڑا ہوا گلستان بن کے رہ گئی تھی، جس میں اگنے والی ہر فصل تباہ ہو۔ اپنے نازک وجود کی کرچیاں سمیٹ کر اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی تھی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا اور اس نے اپنے پہلو میں دیکھا، بالکل خالی تھا۔ اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر اس کی مسکراتی تصویر جگمگا رہی تھی۔ اس نے غصے سے فوٹو فریم اٹھا کر سامنے دیوار پہ دے مارا تھا، جسم انگارہ بن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کے کمرے میں جا کر اس کے چہرے پر گزری قیامت پڑھ لیتا، اس نے اپنا کمرہ اور اپنا وجود سمیٹ لیا تھا۔ اپنے نیم بالوں کو تولیے سے رگڑتی آئینے کے سامنے آئی، اپنے چہرے سے بال ہٹا کر اس نے پیشانی پر دیا، اس کا زخم دیکھا، چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے، پیشانی پر زخم چوڑی والا ہاتھ رکھنے کی وجہ سے بنا تھا۔ اس نے اس کی کلائی مروڑ کر اس کے سر سے لگائی تھی، اس وقت کلائی کے ساتھ سر بھی زخمی ہوا تھا، ہونٹ کا کنارہ اس کی وحشت سے پھٹ گیا تھا۔ وہ کون سا زخم چھپاتی اور کیسے چھپاتی۔ ایک دن پہلے اس کے باپ کا جنازہ اس کے گھر سے اٹھا تھا اور اگلے دن وہ میک اپ کی تہوں میں اپنا چہرہ اور اس کے زخم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملائی جیسی رنگت ہونے کی وجہ سے میک اپ لگانے کے باوجود چند زخم جھانک رہے تھے۔ اس نے صرف بیس کے وہ ٹکڑے وہاں لگائے تھے جہاں جہاں پر نشان تھے، بہت حد تک زخم چھپ گئے تھے۔ اب ہاتھوں سے باقی ماندہ بچی چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی۔ اب ان کی ضرورت نہیں تھی، یہ سنگار دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے اب ان چوڑیوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل ڈالنے کے لیے یہاں وہاں دیکھا، مگر کمرے میں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ یہاں پر صرف اس کی چند پرفیوم کی بوتلیں پڑی تھیں۔ اس کے کمرے میں رات ہی ملازمہ چند ایک چیزیں اور کپڑے رکھ گئی تھی، شاید کاجل رکھنا بھول گئی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی وہ کاجل کے بنا نہیں رہتی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کے ڈال لے گی، اس نے سوچا۔ کل رات اس کے ستم پر اتنا روئی تھی کہ سارا کا سارا کاجل بہہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کس قدر ویران لگ رہی تھی۔ باہر نکل کر اس نے کچن میں دیکھا، ملازمین معمول کے مطابق کام کر رہی تھیں۔ ہاں، البتہ بہت سارے گلاس اور پلیٹیں سنک کے ایک طرف پڑے تھے۔ شائستہ کوئی آیا تھا۔ وہ جی مردان خانے میں بار بار لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں۔ ویسے تو کل آئے تھے جی، مگر آج خاصا رش ہے، ساڑھے چھوٹے صاحب کا پوچھ رہے ہیں۔ وہ اٹھے نہیں۔ اس نے نا سمجھی سے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے بہت آستگی سے پوچھا۔ وہ جی۔ تو وہ اٹک گئی۔ اب وہ اسے کیا کہے کہ اس کا شوہر، یا پھر فیصلہ کر کے اس نے پوچھا۔ وہ جی آپ کے مرد کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ وہ اب نام لینے سے ہچکچا رہی تھی کیونکہ وہ ملازمہ تھی اور وہ حویلی کا خانزادہ، وہ اس کا نام نہیں لے سکتی تھی۔ حاذق تو صبح ہی کہیں چلے گئے، اسے نہیں پتا وہ کب کہاں گیا ہے۔ وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ کہاں جی؟ اس نے منہ کھول کے دیکھا۔ ایک دن کی دلہن کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ بھی دکھ اور غم میں۔ کچھ بتا کر نہیں گئے، شاید کسی ضروری کام سے گئے ہوں۔ ابھی آ جائیں گے۔ اس نے شانے اچکائے تھے لاپرواہی سے۔ اللہ کرے مر جائے۔ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، فی الحال تو بالکل بھی نہیں ہے۔
جب تک وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ اس نے اس کی معصومیت چھین لی تھی۔ محبت کرنے کی ایسی سزا کون دیتا ہے؟ وہ اسے رد کر دیتا، وقت لیتا، مگر اس نے اسے ویران کر دیا تھا۔ اور پھر صبح سے رات، رات سے دوپہر اور اگلا دن، کئی دن گھر والوں نے انتظار کیا۔ وہ پہلے بھی بنا بتائے غائب ہو جاتا تھا، زمین کاموں سے، اپنے کاموں سے، شکار پر، دوستوں کے ساتھ، مگر فون کرنے پر اطلاع مل جاتی تھی اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ تمہیں کچھ بتا کر نہیں گیا؟ اب وہ مجاہد خان کے بلانے پر ان کی اسٹڈی میں بیٹھی تھی۔ جب اس نے نفی میں سر ہلایا، اس نے اس رات کوئی برا سلوک تو نہیں کیا؟ آنکھوں میں پانی بھر آ گیا، مرچیں سے ہی چبھنے لگی، مگر نفی میں سر ہلایا۔ دل گھبرانے لگا، متلی کل سے رک نہیں رہی تھی، وہ کیا کہتی؟ نادان تھی، کچی عمر، ٹوٹنے کی خبر نہیں ہوئی۔ آنکھوں کی ویرانی صاف بتا رہی تھی، وہ اسے اندر تک پڑھنے لگے۔ پھر اس کے بے حد قریب جا کر انہوں نے اسے اپنے شانے کے ساتھ لگایا۔ پریشان مت ہو، وہ آ جائے گا، اس کی طرف سے باڑ میں جائے گا، اللہ کرے کبھی نہ آئے، اس نے دعا کی تھی۔ وہ اس کا دوست تھا، اس کی سب سے زیادہ عزت کرنے والا، مگر اس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کمرے میں ٹھنڈ نہیں تھی، ہیٹر چل رہا تھا۔ سوات کی ٹھنڈ اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، مگر اس کمرے میں گرمائش تھی، باپ کی خوشبو آتی تھی اس شخص سے، مگر اس وقت، ہاں اس وقت اسے اپنے ہی باپ کی ضرورت تھی۔ وہ دی اسے رونے کے لیے کندھا نہیں میسر تھا، اب کئی دنوں بعد ملا تھا تو رو دی تھی، اپنے باپ کے غم پر، اپنے مر جانے کے غم پر، محبت کی سزا پر، اپنے ہی مرد کے ہاتھوں جارحیت کا نشانہ بننے پر۔ بہت یاد آتی ہوگی، مجھے لگتا ہے میری بیٹی کو وہ بہت یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے اس کا سر تھپکتے کہا، بہت نالائق ہے، کم سے کم اس بار اسے بتا کر غائب ہونا چاہیے تھا۔ پریشان تھا، شاید شکار پر چلا گیا ہو، انہوں نے اس کا پتہ لگوانے کی سوچ لی تھی۔ اس دفعہ غائب ہونا نارمل نہیں تھا، فی الحال تو اسے کہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس کا یوں جانا عام بات نہیں تھی، وہ اسے تسلی دے رہے تھے، لیکن اب اندر ہی اندر پریشان ہو اٹھے تھے۔ اس دن اس نے بھی بتایا تھا، تو اس کا مطلب تھا وہ ضرور اس کے ساتھ نارمل نہیں تھا، کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ وہ پچھتا رہے تھے، انہوں نے سوچا انہیں اسے دھمکانا نہیں چاہیے تھا، اس سے ضرور کچھ غلط ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ چلا گیا۔ وہ عورت ہوتے تو اس سے پوچھ لیتے، مگر انہوں نے کھوجتی نگاہ سے اب اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ حاذق نے تم پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا تھا؟ اس نے پلکیں جھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ پلکوں کی باڑ سے باہر نکل گئے تھے۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر لب رکھے، میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا، میں نے تمہاری ذمہ داری لی ہے، تمہیں بیٹی کہا ہے، بیٹی بنایا ہے، اس لیے میں تمہارے لیے آخری حد تک جاؤں گا، انہوں نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ زبردستی کی، ہمارے منع کرنے پر بھی تایا ابا، ہمیں تباہ کر گیا، آپ نے ظلم کیا ان پر، وہ ہچکیوں سے رو کر ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں بتا رہی تھی۔ اپنی کلائی کے زخم دکھائے، پیشانی سے بال ہٹا کے دکھائے، اور گردن پہ اس کے کاٹنے جانے کا نشان دکھائے۔ شانے سے قمیض ہٹا کر دکھانے لگے کہ انہوں نے فوراً اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس بہت ہو گیا، ان کے اندر غصے کا وبال سا اٹھا تھا، وہ مزید نہیں دیکھ پائے، وہ اس کو دیر کر گیا تھا، وہ سمجھ چکے تھے، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی تھی۔ انہوں نے اس دفعہ پھر اسے اپنے ساتھ لگا دیا تھا، تسلی کے لیے لفظ ختم ہو چکے تھے، وہ اس کا بہت بڑا نقصان کر کے گیا تھا، اسی لیے وہ غائب تھا۔ اب جب وہ ملے گا تو وہ اس کی ایک ایک ہڈی توڑ کر حساب لیں گے۔ معصوم لڑکی کے سامنے شرمندہ ہو گئے تھے، وہ بیٹا تھا، مگر سامنے سینے سے لگی لڑکی انہیں اس سے زیادہ عزیز تھی۔ اس لڑکی کے غم بہت بڑے تھے، انہوں نے وہ لڑکی اسے اس کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے دی تھی، نہ کہ مزید توڑنے کے لیے، وہ اس کے دکھوں میں اضافہ کر گیا تھا۔ پہلی بار ان کی آنکھوں میں کرب جھلکا تھا، انہوں نے اس کے لیے غلط انتخاب کر لیا تھا، لیکن ٹھیک ہے، وہ اس انتخاب کو بھی ٹھوک بجا کر ٹھیک کر لیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اس گھر میں تب ہی قدم رکھے گا جب دلاویز کے سر پر عزت کی چادر ڈالنے کے لیے تیار ہوگا، جب وہ اس کے پیروں میں گڑ گڑا کر اپنے ہر ایک عمل کی معافی مانگے گا، ورنہ وہ ابھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چند دنوں میں انہوں نے اس کے بارے میں پتہ چلا لیا تھا، وہ آسٹریلیا جا چکا تھا اور خود بھی واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے اسے حالات پر چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ جب اس دنیا میں نہیں رہے تھے تو وہ آ گیا تھا، دروازے کی عین دہلیز پر کھڑا تھا، جسے وہ بے عزت کر کے گیا تھا، اس کے گھر والے اسے نکال چکے تھے۔ بے حس انسان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، اس کی عزت کو یوں ہی رات کے اندھیرے میں گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ وہ ہر پل اس کے ساتھ کیے گئے گناہ کے لیے خود کو سزا دیتا رہا تھا۔ وہ سزا کب محبت میں بدلی وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے کئی بار ویڈیو کال پہ اسے پیچھے سے گزرتے دیکھا تھا، اس کی کئی جھلک نے اسے بے تاب کیا تھا، اس نے کئی بار اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار اس کی معافی رد کر دیتی۔
2 سال پہلے مجاہد خان کی حادثاتی موت ہو گئی تھی۔ 2 دن ان کی لاش سرد خانے میں پڑی رہی۔ وہ اپنا آخری سہارا ختم ہو جانے پر جتنا ماتم کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ وہ پاکستان آیا تھا مگر اس کے آنے کا سن کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ جب دفنا کر گھر پہنچے تب تک وہ گھر سے جا چکی تھی۔ وہ اس کے اس رد عمل سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تھا۔ اسے اس وقت اس کی ضرورت تھی اور وہ موجود نہیں تھی۔ ہاں، اسے جب اس کی ضرورت تھی وہ موجود نہیں تھا تو اسے بھی اس کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ وہ یہی سب ڈیزرو کرتا تھا۔ اس نے کوئی گلہ نہیں کیا اور 7 دن بعد وہ واپس چلا گیا تھا بنا اس سے ملے۔ ان 7 دنوں میں وہ اپنے ماموں کے گھر رہی تھی۔ اچھی طرح جانتا تھا وہ لوگ اس لڑکی سے نفرت کرتے ہیں مگر وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ اسے وہاں بے عزت ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جو اس نے کیا باقی ساری دنیا بھی اس کے ساتھ وہی کرے مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ایک صاحبان اٹھ گیا تھا تو دوسرا اس کا محافظ بنا دیا گیا تھا۔ محافظ گیا تو پھر اسے کسی نے اپنے ٹھنڈے پروں کی چھاؤں میں لیا تھا۔ اب ان پروں کے جلتے ہی وہ ابلا تاب کی طرح دن رات جل رہی تھی۔ پلیز دروازہ کھول دیں، بہت ٹھنڈ ہے، ہم مر جائیں گے۔ وہ بیرونی دروازہ پیٹتی اندر بیٹھے بے حس لوگوں سے گویا تھی جو سوات کی کڑکتی سردی میں اسے بنا چادر کے باہر نکالے خود اندر گرم ماحول میں پرسکون تھے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا اور وہ یتیم لڑکی بنا چادر کے انتہائی سردی میں کھڑی دروازہ مسلسل بجاتے ان سے فریادیں کر رہی تھی کہ اچانک اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے دلاویز نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو آنکھیں منظر پر ساکت ہو گئی تھی۔ حاجی خان زادہ 4 سال بعد اس کے سامنے تھا جو نکاح کی رات اپنا حق وصول کرتا اگلے دن بیرون ملک چلا گیا تھا، جس کے بعد وہ اس کے گھر والوں کی ٹھوکروں پر جی رہی تھی۔ اس نے ایک شاکٹ نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ہاتھ، جسم، آنکھیں، آنسو سب کچھ منجمد رہ گیا تھا۔ ہر احساس منجمد رہ گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ سامنے آئے گا تو اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے گی، اس کے منہ پر اتنے تھپڑ مارے گی جتنے اس رات اس کے منہ پر اس نے مارے تھے۔ وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو وہ اس کے ساتھ کر کے گیا تھا مگر اسے دیکھتے ہی وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ انہوں نے ہمیں نکال دیا ہے، انہوں نے ہمیں نکال دیا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے ہمارا بیٹا بھی چھین لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے منسوب تھی، میں بد کردار ہوں، ہم سے ہمارا بچہ بھی چھین لیا۔ ہم بھی بد کردار نہیں ہیں، ہم سے ہمارا بیٹا نہ چھینیں، ہم آپ سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ان سے کہیں ہم سے ہمارا وجود الگ نہ کریں، شارک کے بنا ہم مر جائیں گے۔ آپ نہیں ملے مگر اسے تو ہمارے پاس رہنے دیں۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ سکتے میں رہ گیا تھا۔ وہ اکیلا اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوا تھا، پوری دنیا اس کے ساتھ ظلم کر رہی تھی۔ جس شخص نے اسے دنیا کے در پر ظلم سہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا وہ اسی سے سب کی شکایتیں کر رہی تھی۔ کوئی اسے تم سے نہیں چھین سکتا، میں کسی کو اسے تم سے الگ نہیں کرنے دوں گا، مجھ اس پر سب سے زیادہ حق تمہارا ہے، ہم دونوں صرف تمہارے ہیں۔ اپنے دل کے وہ اسے ساتھ لگائے آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ لہجہ مضبوط تھا مگر دل لرز اٹھا تھا۔ اگر وہ ابھی نہ آتا تو یہ عورت اس کی بیوی تھی، ٹھنڈ میں مر جاتی یا کسی کے ہاتھ لگ کر عزت گنوا دیتی۔ اس کے دل میں چھریاں چلنے لگی تھیں۔ آپ پلیز شارک کو ان سے لے لیں، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس اگر کچھ ہے تو صرف وہی رشتہ ہے، بس اسے مجھے دے دیں، میں شارک کے بنا کہیں نہیں جاؤں گی، یہ گھر تمہارا ہے، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ اب اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ سردی کی شدت سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، ہونٹ لرز رہے تھے۔ اس نے اپنی گرم جیکٹ اتار کر اس کے گرد پھیلائی جو اس نے پکڑ کر پہن لی تھی۔ کیا تم مجھے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس نے فوراً اس کی بات رد کی تھی۔ ہاں مت کرو، میں اسی قابل ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا اور پھر اپنے گیلے گریبان کی طرف، اور مجھے یقین ہے تم کبھی معاف کرو گی بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں پتہ نہیں کیا تھا کہ اس نے اپنی بیگی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، کتنے شکوے تھے ان میں، اور سامنے والا کیسے جگمگ کرتی پیاسی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں کے دیکھنے کا نظریہ بدل چکا تھا۔ وہ فوراً نظر جھکا گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ یہ دہلیز عبور کرنے کے بعد وہ اب لاؤنج کے دروازے پہ اس کے برابر کھڑا تھا، اس کا ہاتھ تھامے، اور جو قیامت 4 سال پہلے آنی چاہیے تھی وہ اب آ گئی تھی۔ پہلے اسے اس گھر میں لے کر آنے والا کوئی اور تھا مگر اب جو لے کر آیا اس کے بعد اسے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ لینا اس کی اہمیت واضح کر گیا تھا۔ وہ اس کی جیکٹ میں کھڑی تھی مگر بغیر کسی مزاحمت کے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دیے۔ اس کے چہرے پر بھیگے ہوئے آنسوؤں کے نشان تھے۔ چھوٹا سا بچہ جو سیڑھیوں کے قریب زمین پر اوندا لیٹا رو رہا تھا، اس کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا، پھر وہ اپنے آنسو صاف کرتے ماں کی طرف بھاگا۔
मम्मा, फुफ्फो, दादो सब गंदी हैं, बहुत गंदी हैं, उन्होंने मुझे मारा। उसने अपना छोटा-सा सुर्ख गाल उसके सामने किया था। वो हाज़िक खानज़दा ने बेहद दिल की गिरफ्तगी से माँ की तरफ देखा, जो अभी तक सदमे के आलम में थी। साथ खड़ी लड़की इसकी पसंद थी। उसने दूसरी निगाह भी आज इस पर नहीं डाली थी। उन नज़रों ने और दिल ने रास्ता बदल लिया था। साथ खड़ी लड़की से हार चुकी थी। वो हारे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ गई थी। वो फूट-फूट कर रो दी, उसका क्या कसूर था? उस पर ज़ुल्म क्यों हुआ था? वो घुटनों के बल बैठी अपने बेटे को हर जगह से चूम रही थी। कभी उसके पाँव चेक करती, कभी उसका चेहरा बार-बार चूमती। कोई नहीं मारेगा शारक को, कोई नहीं हाथ लगाएगा, आपके बाबा आ गए हैं ना? वो अब सब को देख लेंगे, वो कह रही थी। उसे जाने उसकी कितनी ज़रूरत थी। उसे उम्मीद थी कि वो अपनी औलाद के लिए तो ज़रूर खड़ा होगा। वो उसे उठाकर हवेली के जाने किस हिस्से में गायब हो गई। और सामने वो रह गया था अपनी माँ से सवाल-जवाब हिसाब लेने के लिए। आपने इस पर किसी को हाथ उठाने की इजाज़त क्यों दी? वो अब सख्ती से पूछ रहा था। हाथ की उभरी रगें मुट्ठी भींचते से मज़ीद उभरी चुकी थीं। 4 साल पहले जो धोखा उसके साथ करके गए हो, उसकी कहानी उसने तुम्हारे बाप को सुनाई थी। सारा ख़ानदान जानता था तुम इसे किस तरह ज़लील रुसवा कर गए हो, और अब 4 साल बाद आकर कहते हो, वो तुम्हारा बेटा है। 4 साल से कहाँ थे? तब याद नहीं आई अपनी बीवी और बेटे की? तब से ये बीवी और बेटा हमारे सरों पर खाक मिल रहे हैं। जब लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे कि ये बच्चा जायज़ भी है या अम्मू जान, वो मेरा बेटा है, मेरा खून है। सब अच्छी तरह जानते थे कि वो लड़की मेरे निकाह में थी। इसने कुछ गलत नहीं किया। अलबत्ता आपके बेटे ने इसके साथ ज़बरदस्ती की थी। सारे ज़माने को बताया होता कि इसका हुस्न देखा, इसी का शौहर शैतान बन गया था। हम किस-किस को जवाब देते और किस-किस को सफाइयाँ देते। कोई उसको निकाह का गवाह नहीं था। जो 2 गवाह थे वो दो तो दुनिया से रुखसत हो गए। बाकी के 2 जाने कौन थे, और मौलवी का भी कोई अता पता नहीं। मैं किस-किस की को सफाइयाँ देती और अपनी इज़्ज़त बचाते। तुम देखते कैसे इस औरत की वजह से ख़ानदान वाले हमारी इज़्ज़त पर बात कर रहे थे। वो उल्टा इसी पर जरह कर रही थी। वो आँखें बंद करके चंद गहरे साँस लेता रहा और फिर तेज़ी से ज़ीने अबूर कर गया। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसने देखा वो बेड पर बैठी अपने हाथों में कोई करीम पकड़े थी। शारक के किसी ज़ख्म पर लगाकर छोटे हाथ चूमे, आहट पर सर उठाकर देखा और फिर वापस झुका लिया। उसकी जैकेट अभी तक पहन रखी थी। वो इस कमरे में रहती थी, दिल को कितनी तसल्ली हुई थी। उसने अपने कंधे पर लटका बैग ज़मीन पर रखा। बाबा, बच्चा करीम लगवाने के बाद उसके सामने बैठ गया था। अब मेरे बाबा है ना? वो अब सवाल कर रहा था। हाज़िक के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। फ़ौरन सर हिलाया, आप वापिस आ गए? पर मम्मा तो कहती थी आप कभी वापिस नहीं आएँगे, आपको मम्मा पसंद नहीं। उसने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा जो फूले हुए चेहरे के साथ करीम का ढक्कन बंद करके बॉक्स में रख रही थी। दराज में डालकर कदरे ज़ोर से बंद किया। गुस्सा, हाँ, उसे गुस्सा करना आ गया था। अब वो बच्ची नहीं रही थी। 21 साल की दोशीज़ा हो चुकी थी। खिलता हुआ गुलाब, वो अब किसी भी मर्द पर बिजलियाँ गिराने के लिए तैयार थी, और वो तो उसके मासूम हसीन चेहरे पर ही फ़िदा हो चुका था। मगर अब तो इस तरह लापरवाह हुस्न बखेर कर बिना दुपट्टे के इसी की जैकेट पहने इसे फिर वो लगड़ा रही थी। वो उसकी दोस्त थी, मगर अब जाने दुश्मन बन गई थी। ज़ालिम हसीना, वो फिर कुछ करेगा और तो फिर रूठ जाएगी। अपना हुस्न क्यों नहीं छुपाती थी? गहरी नज़रों से उसके वजूद के बदलाव का जायज़ा लिया, फिर ज़ेरे लब मुस्कुराया। अगर वो काम करती, उसकी तवज्जो का मरकज़ और सोचे जान लेती, तो उसका सर फाड़ देती। अपनी मम्मा से पूछो क्या वापस चला जाऊँ? वो अब हल्की मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। उसने उसे पकड़कर गोद में उठाया। मम्मा, मैं बाबा की गोद में बैठ जाऊँ? वो पूछ रहा था। कितना फर्माबरदार था। वो बस देख के रह गया। उसने दूर से ही सर हिलाया और फिर उसके कान में कुछ कहने के बाद उसने माँ की तरफ देखा। मम्मा, बाबा पूछ रहे हैं क्या वो इसके कमरे में रह सकते हैं? अपने भगोड़े बाबा से कहो उसे जहाँ रहना है रहे, मगर हमारे मुँह मत लगे। उसने अलमारी के पिट ज़ोर से बंद किए थे और कमरे से निकल गई। बाबा, ये भगोड़ा क्या होता है? उसने मासूमियत से उसका चेहरा छूकर उसकी दाढ़ी महसूस की। उसकी बुरी आँखों को देखकर अपनी बड़ी-बड़ी आँखें ज़ोर से घुमाईं। कितनी मासूमियत थी इनमें। वो इसका बचपन था, उसकी गोद में बैठा था। उसने नरमी से उसके चूमा, सीने से लगाया। इतनी ठंडक मिली, ऐसी राहत मिली जो पूरी दुनिया में नहीं थी। उसने अपनी छोटी-छोटी उँगलियों से उसका चेहरा पकड़ा। बाबा, आपने बताया नहीं भगोड़ा क्या होता है? तुम्हारी मम्मा प्यारी है ना? उसने पूछा। उसने फ़ौरन सर हिलाया। मेरी मम्मा बहुत प्यारी हैं। तो खूबसूरत बीवी के शौहर को भगोड़ा कहते हैं। बड़े आराम से समझाया उसने। उसने पहले सोचा, फिर उसकी आँखें चमकी। ज़ैनी भी खूबसूरत है, फिर मैं भी बड़ा होके भगोड़ा बनूँगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो बेसाख्ता बोला। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। दादो कहती हैं कि लड्डू अम्मारा की बेटी बड़ी होकर मम्मा की तरह भी
میری بیوی بنے گی جیسے مما آپ کی بیوی ہے، وہ اپنی طرف سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سن رہا تھا۔ وہ یہ باتیں تھیں جو وہ وقفے وقفے سے فون پر ماں اور بہنوں سے سنتا آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا آگے جا کر امارا کا داماد بنے گا۔ وہاں بچپن میں رشتے طے کر دیے جاتے تھے، اس کا بھی وہی ہوا تھا۔ لیکن خیر چھوڑو، اب جو ہے وہ ہے، جو نہیں اسے جانے دیا۔ ماضی دفنا کر آیا تھا، حال ناراض تھا، مستقبل گود میں تھا۔ وہ اسے لے کر کمرے سے نکل آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے کچن میں گھومتی دکھائی دی۔ فیڈر بنا کر ایک طرف رکھا، وہ گلاس میں چمچ ہلا رہی تھی، ساتھ ساتھ ملازمہ کو صبح کے لیے ہدایت دے رہی تھی۔ ہاں، اور پیاز کاٹ کے رکھنا اور تازہ آٹا گوندھ لینا۔ حاذق فریج کے آٹے کا پراٹھا نہیں کھاتے اور دیسی گھی کا نیا ڈبہ کھولنا۔ پرانے والے سے پراٹھے نہیں بنیں گے۔ بلینڈر اور جگ کو صاف کر کے رکھنا، کھجوریں اور چاروں مغز وغیرہ نکال کر رکھنا۔ وہ جم کے بعد پروٹین شیک لیتے ہیں، وہ سب جانتی تھی۔ یہ سب وہ پہلے بھی کرتی تھی، مگر تب اس کا حق نہیں تھا، اب حق تھا۔ تب وہ اس کی دوستی پر ہر بات پہ شکریہ ادا کرتا تھا۔ اب وہ محبت بھی جتا سکتا تھا۔ سوچ کر مسکرایا۔ کچن کے دروازے پر کھڑا، سینے پہ بازو باندھے، اس نے ملازمہ کو آنکھوں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ مسکراہٹ دباتی نکل گئی تھی۔ اور وہ فریش ایپل تو پڑے ہوئے ہوں گے نا، حمید صبح لایا تھا، وہ پوچھتے ہوئے اچانک پلٹی، دودھ کا گلاس شیلف پر رکھ کر اس کے پیچھے جھانکا۔ وہ چلی گئی تھی، الو کی پٹھی بتا کر بھی نہیں گئی۔ زیر لب بڑبڑائی، یہ دودھ کا گلاس میرے لیے ہے۔ جی نہیں، آپ تو دودھ پیتے ہی نہیں، یہ میرا ہے۔ فوراً منہ کو لگایا۔ وہ 2 ہی قدموں میں سارا فاصلہ عبور کرتے اس تک پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر لبوں سے لگایا۔ اب یہ میرا ہے، تم اپنا بنا لو۔ مگر یہ ہمارا جھوٹا تھا اور تم میری بیوی ہو۔ اس کے بال کانوں کے پیچھے کیے، اس کے بدن پر اپنی جیکٹ دیکھی۔ تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ تم تو دوپٹے کے بنا گھومتی نہیں تھی، کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ وہ گھبرائی، پھر نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ چونک اٹھا، تو ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، دوپٹہ کہاں سے آئے گا؟ شاک کے مارے منہ کھلا۔ ڈو ناٹ ٹیل می، میں ہر مہینے تمہارے اکاؤنٹ میں رقم بھیجتا رہا ہوں۔ شارک کے لیے الگ سے۔ نفی میں سر ہلایا، حلق میں گولا سا اٹکا۔ دراصل وہ حویلی میں اس طرف کوئی مرد نہیں ہوتا تھا، تو عادت نہیں رہی۔ کام کرتے شارک کو ساتھ سنبھالنا بہت مشکل ہوتا تھا، تو عادت چھوٹ گئی تھی۔ ہاں، جب کالج جاتے ہیں ہم تو چادر لے ہی لیتے ہیں۔ آنسو لڑی کی طرح نکلے۔ اب لیں گے ہم؟ نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میرے سامنے فارمیلٹی پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس طرح بھی رہ سکتی ہو۔ اس نے اس کے بالوں کو دوبارہ کانوں کے پیچھے کیا۔ بال بھی اتنے بدمعاش تھے۔ پھر آگے آگے، بال نہیں، ریشم کی ڈوریاں تھیں۔ حاذق کو خود سے الجھ رہی تھی۔ اور بالوں کو باندھنے کی ضرورت کیوں نہیں رہی؟ پہلے تو بہت باندھتی تھی۔ کیا یہ میرے لیے کھولے ہیں؟ اس نے مٹھی بھر کر سونگھنے کی کوشش کی۔ ہر چونکتے چھوڑا۔ وہ بے اختیار سرخ ہوئی تھی۔ میں نے کیچر لگایا تھا، وہ شارک نے کھول دیا ہوگا۔ اسے کھیلنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے سر پہ ہاتھ مار کر دیکھا اور پھر ایک دم خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یاد آیا، وہ تو ناراض تھی۔ فوراً اپنا دودھ واپس لینا چاہا، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لبوں سے لگایا۔ اس نے جھجک کر 2 گھونٹ لیے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی وہ اسے پورا پلائے گا، باقی کا اپنے منہ کو لگا لیا۔ اس بار بقیہ گھونٹ میں سارا ختم کر دیا۔ اس نے خفا نظروں سے اس کو دیکھا۔ بھوکا کہیں کا، اگر چاہیے تھا تو مانگ لیتے۔ پتہ نہیں دودھ پینا کب شروع کیا۔ جب نہیں پیتا تھا تب اچھا خاصا گورا تھا، اور اب جب پی رہا ہے تو رنگ جل کر خاک ہوا ہے۔ اچھا ہوا اسے مزہ آیا۔ اس کا خون جلاتا رہا تھا۔ خود بھی سانولا سلونا ہو گیا تھا، لیکن اب پہلے سے پرکشش ہو چکا تھا، اور صحت بھی پہلے سے بہتر تھی۔ وہ پہلے بھی صحت مند تھا، مگر اب بلا کا پرکشش لگ رہا تھا۔ تمہارا ہی ہوں، حق سے دیکھو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے قریب کھینچا تھا۔ دل آویز کا سارا وجود لرز اٹھا تھا۔ بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ شارک کی آواز پر دونوں بوکھلا گئے تھے۔ جاری ہے۔